بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے کچھ اصول اور کچھ مبادی کا جاننا ضروری ہے۔ وہ اصول اور مبادی ہم پڑھ رہے تھے، ان میں پہلی چیز تعریف قرآن کریم، کہ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کی تعریف کیا ہے۔ وہ ہم نے قرآن مقدس کی کئی آیات سے تعریف قرآن پڑھی۔ دوسری چیز اسماء القرآن، قرآن کریم کے کیا نام ہیں۔ ہر نام ایک صفت پہ دلالت کرتا ہے، تو وہ 60 سے زائد ناموں کا ذکر کل ہم نے کیا۔ اس کے بعد قرآن کریم کے نزول کی حکمت کیا ہے، کن حکمتوں کی وجہ سے اللہ نے قرآن اتارا ہے۔ وہ حکمتیں ہم نے پڑھی کہ اخراج الناس من الظلمات الی النور وتبشیر المؤمنین وتنذیر المنکرین ھدی للناس للتدبر للتذکر للشفاء، یہ سارے ہم نے پڑھ لیے کہ ان حکمتوں کی وجہ سے اللہ نے قرآن اتارا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ قرآن مقدس کا موضوع کیا ہے، مرکزی عنوان اور مرکزی مضمون کیا ہے۔ تو یہ ہم نے پڑھا کہ قرآن کا موضوع ہے توحید۔ یہ کمال ہے کہ قرآن توحید کو ثابت کرتا ہے ہر پہرائے سے، اور توحید کے منافی اور اس کے اضداد کو نفی کرتا ہے، رد کرتا ہے۔ توحید الہی پہ وارد ہونے والے ہر شبہ کو قرآن رد کرتا ہے، ہر اعتراض کو اللہ دفع کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ قرآن کریم کے مخاطبین کون لوگ ہیں، قرآن کن لوگوں سے خطاب کرتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ابتداءً 2 طبقے ہیں مخاطبین قرآن۔ کتنے طبقے ہیں؟ کون کون سے؟ منقادین اور غیر منقادین۔ منقادین تابعدار، ماننے والے، غیر منقادین جو انکاری ہیں، نہیں مانتے۔ یہ نہ ماننے والے طبقے کتنی قسم پر ہیں؟ نہ ماننے والا گروہ 4 قسم پر ہے۔ ان کے 4 طبقے ہیں: المشرکین، المنافقین، یہود، نصارہ۔ اب قرآن مقدس کے اس انداز کو ذرا سمجھیے کہ منکرین سے جب قرآن خطاب کرتا ہے تو وہ پہلا گروہ ہے مشرکین کا۔ تو اب آپ یہ سمجھیں کہ مشرکین کون لوگ ہیں، اور مشرکین سے قرآن کیا خطاب کرتا ہے۔ مشرکین کن باتوں میں آپ سے متفق ہیں موحدین سے، اور کن کن باتوں میں مشرکین کا موحدین کے ساتھ کیا ہے، اختلاف ہے، جھگڑا کس چیز میں ہے۔ پھر ہم پڑھیں گے کہ شرک کی تعریف کیا ہے، شرک کی قسمیں کیا ہیں، مشرکین کی کتنی قسمیں ہیں، ہم یہ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز قرآن کا کہ مخاطبین کا پہلا گروہ کیا ہے، مشرکین۔ مشرکین شین را کاف، شرک،
اس مادے کا معنی ہوتا ہے حصے داری، جو اللہ کے ساتھ کسی خاص صفت میں کسی بھی شخصیت کو، کسی بھی مخلوق کو، کسی بھی ذات کو شریک ٹھہراتے ہیں، حصے دار ٹھہراتے ہیں۔ یہ اپنے مقام پر انشاءاللہ العزیز میں شرک کی تعریف، توحید کی تعریف با حوالہ انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ مشرکین کن باتوں کو مانتے تھے؟ آپ کا اور ان کا اتفاق ہے، اور کون سا وہ نقطہ ہے جس میں وہ آپ سے کیا کرتے ہیں؟ اختلاف کرتے ہیں۔ ذرا دیکھیے، حالانکہ مشرکین وہ مشرکین جن کے مشرک ہونے پہ سب کا کیا ہے؟ اتفاق ہے، چاہے کوئی دیوبندی ہو، چاہے کوئی بریلوی ہو، چاہے کوئی شیعہ ہو، چاہے کوئی اہل حدیث ہو، یا چاہے کوئی اور فرقہ ہو، تمام مسلمان یہ کہتے ہیں کہ مکے کے مشرکین کیا تھے؟ مشرک تھے۔ اتفاقی مشرک کا یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا عقیدہ کیا تھا اور کس چیز پر وہ مشرک بنا۔ سنیے ذرا، قرآن مقدس کہتا ہے کہ مشرکین مکہ، یہ میں آپ کے سامنے قرآنی آیات کھولتا ہوں، آپ ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان کا نظریہ کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے۔ سورۃ توبہ نکالیں، بلکہ سورۃ یونس نکالیں، سورۃ یونس آیت نمبر 11، آیت 31، 11واں پارہ آیت نمبر 31، سورۃ یونس 11واں پارہ آیت نمبر 31۔ یہ چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہیں۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ قل کہہ دیجئے، من یرزقکم من السماء والارض، کون تمہیں رزق دیتا ہے، روزی دیتا ہے آسمان و زمین سے؟ ام من یملک السمع والابصار، یا کون مالک ہے کانوں کا اور آنکھوں کا؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون نکالتا ہے زندے کو مردے سے؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون نکالتا ہے مردے کو زندہ سے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون تدبیر کرتا ہے کاموں کی؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، پسن قریب یہ سارے کہیں گے کہ اللہ۔ یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ یہ مکے کے مشرک کا عقیدہ ہے۔ قرآن ذکر کرتا ہے کہ اس سے پوچھا جائے رزق کون دیتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ۔ کانوں کا اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ مردے کو زندہ سے اور زندے کو مردہ سے کون نکالتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، یہ سارے کاموں کی تدبیر کون کرتا ہے امور عظام کی؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو پسن قریب سین لگایا، یقولون نہیں کہا، کیا کہا؟ سَيَقُولُونَ۔ یہ سین یعنی بلا تجشم فکرن، سوچتا بھی نہیں۔ جب ان سے عقیدے کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ سوچ کر جواب، کیونکہ عقیدہ انسان کے ہر وقت دل دماغ میں حاضر رہتا ہے، تو جو ہی پوچھا جاتا ہے تو اس کو سوچنے کی ضرورت، فوراً کہہ دیتا ہے کہ اللہ۔ اچھا،
اس کے باوجود بھی وہ مشرک ہے۔ یہ نقطہ سمجھنے کا ہے پہلی بات۔ اسی طرح آپ نکالیں سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 67، 15واں پارہ سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 67۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ۔ مل گئی آیت؟ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے جب تمہیں پہنچتی ہے تکلیف فی البحر، سمندر میں، تو ضلع گم ہو جاتے ہیں تم سے، من وہ تدعونا جنہیں تم پکارتے ہو، تم سے تمہارے معبود سارے گم ہو جاتے ہیں، الا ایاہ، ایک اللہ نہیں گم ہوتا، وہ تمہیں اس وقت بھی یاد رہتا ہے، الا ایاہ، مگر اللہ۔ یعنی کشتی میں جب وہ کسی مصیبت میں پھنس جاتے تو کس کو پکارتے؟ اللہ کو پکارتے۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، پس جب تمہیں اللہ نجات دیتا ہے، ہم تمہیں نجات دیتے ہیں، إِلَى الْبَرِّ، خشکی کی طرف، تو أَعْرَضْتُمْ، تم منہ پھیر لیتے ہو، اللہ کی توحید سے پھر منہ چرا لیتے ہو۔ تو ان آیتوں سے کیا معلوم ہوا کہ سمندر کی تکلیف میں مشرک کس کو پکارتے؟ اللہ کو پکارتے۔ اسی طرح کھولیے ذرا سورۃ المومنون آیت نمبر 84 سے پڑھتے ہیں، 18واں پارہ سورۃ المومنون۔ اٹھارہواں پارہ سورۃ المومنون آیت نمبر 84۔ فرمایا قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، قُلْ کہہ دیجئے لِمَنِ الْأَرْضُ، کس کی ہے زمین، وَمَنْ فِيهَا، اور جو کچھ زمین میں ہے، إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، تو سارے کہیں گے کہ للہ، کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، زمین اللہ کی ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سارے کا سارا کس کا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مشرک کہہ رہا ہے، جنہیں قرآن بھی مشرک کہتا ہے، جنہیں سارے ہی مشرک سمجھتے ہیں، وہ بھی کہتا ہے زمین اللہ کی، جو کچھ زمین میں اللہ کا ہے۔ فرمایا قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، کہہ دیجئے کیا پس تم نصیحت نہیں حاصل کرتے ہو؟ قُلْ، پوچھ میرے پیغمبر ان سے، اگلی آیت، مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، کون ہے مالک آسمانوں، ساتوں آسمانوں کا، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور عرش عظیم کا، کون رب ہے، کون پالتا ہے، کون مالک ہے آسمانوں کا اور عرش عظیم کا، رب کون ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، تو وہ کیا کہیں گے؟ یہ سارے کا سارا کس کا ہے؟ ہاں، آسمانوں کی ملکیت بھی اللہ کی، زمینوں کی ملکیت بھی، عرش عظیم کی ملکیت بھی اللہ ہی کی ہے۔ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، کہہ دیجئے کیا پس ڈرتے نہیں ہو، بچتے نہیں ہو شرک سے؟ اگلی آیت، قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، قُلْ کہہ دیجئے مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، کس کے ہاتھ میں ہے اختیار ہر چیز کا؟ کس کے ہاتھ میں ہے اختیار ہر چیز کا؟ وَهُوَ يُجِيرُ، اور وہی پناہ دیتا ہے، وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ،
اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو جواب دو۔ سیقولون للہ، تو کہیں گے کہ ہر چیز کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ پناہیں کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ قل کہہ دیجئے فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، پس کہاں تم پہ جادو کیا جا رہا ہے؟ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، کہاں تم دھوکے میں ڈالے جا رہے ہو؟ مدبر اللہ کو مانتا ہے مشرک، آسمان و زمین کا مالک اللہ کو مانتا ہے، روزی دینے والا اللہ کو مانتا ہے، اور سمندر کی مصیبتوں میں بھی بچانے والا اللہ کو مانتا ہے۔ ہر چیز کا اختیار وہ کہتا ہے اللہ کے ہاتھ میں، یہ چیزیں بھی مانتا ہے۔ ذرا ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں، سورۃ العنکبوت 21واں پارہ کھولیے، آیت نمبر 61۔ 21واں پارہ سورۃ عنکبوت کا آخری صفحہ ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَلَئِن اگر آپ سَأَلْتَهُم پوچھے تو ان سے، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا ہے آسمان و زمین کو، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور مسخر کیا ہے سورج اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو البتہ ضرور بضرور کہیں گے کہ کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے، سورج اور چاند کو اللہ نے مسخر کیا ہے۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پس کہاں پھیرے جا رہے ہو؟ اتنا مانتے ہو تو پھر کہاں پھیرے جا رہے ہو؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگلی آیت، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے اوپر سے پانی برسایا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، پس اس سے تازہ کیا، آباد کیا، زندہ کیا زمین کو بعد اس کے بنجر ہو جانے کے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو البتہ ضرور بضرور کہیں گے کہ کس نے کیا؟ اللہ ہی نے کیا۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو کہہ دیجئے جب یہ مانتے ہو تو یہ بھی مان لو الحمد للہ، کہ تمام صفات کارسازی کس کے ساتھ خاص ہیں؟ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں۔ اللہ، ذرا آگے پڑھیے، آیت نمبر 65، یہی سورہ عنکبوت۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پس جب یہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں، دعوا اللہ، پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین لہ الدین، اسی کے لیے خالص کرنے والے ہوتے ہیں پکار کو۔ اس حال میں کہ پکار کس کے لیے خالص کرتے ہیں؟ خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ لیکن فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، بس جب ہم انہیں نجات دیتے ہیں خشکی کی طرف تو یکا یک شرک کرنے لگتے ہیں، پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ، اچھا ان چیزوں میں وہ خالق بھی اللہ کو، مالک بھی اللہ کو، رازق بھی اللہ کو مانتے ہیں، اور ان چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ حج بھی کرتے تھے، کیا؟ بیت اللہ بھی تعمیر کرتے تھے، مسجدیں بھی بناتے تھے، پھر بھی مشرک۔ آپ کہیں گے کہاں لکھا ہے؟ کھولو سورہ توبہ ذرا، سورۃ توبہ آیت نمبر ہے 19۔
بلکہ آیت 17 سے میں پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ سورہ توبہ 10واں پارہ ہے۔ آیت نمبر 17، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، نہیں لائق، نہیں جائز، نہیں شایع نشان مشرکوں کے کہ وہ مسجدیں آباد کریں۔ جب اللہ نے کہا مشرکوں کے لائق ہی نہیں کہ وہ مسجدیں آباد کریں، یہ جملہ کیوں کہا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ مسجدیں آباد کرتے تھے، مسجدیں تعمیر کرتے۔ اچھا یا اللہ مشرکوں کے لیے نہیں جائز، تو پھر مسجدیں کون آباد کرے؟ بعد والی آیت میں فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، یقیناً بے شک اللہ کی مسجدوں کو وہ آباد کریں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں۔ تو میرا سوال ہے آپ سے بھائی، ان دو آیتوں میں کوئی ٹکراؤ سے نظر آ رہا ہے؟ فرمایا مشرکوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ مسجدیں آباد کریں، اگلی آیت میں فرمایا مسجدیں وہ آباد کریں جو اللہ پر ایمان، تو مشرکین کا اللہ پر ایمان نہیں تھا؟ مطلب کیا ہے؟ ایمان لاتے تھے لیکن جب شرک کرے تو ایمان رہتا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ایمان لاتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی خوشی کے لیے کرتے تھے، رضا کے لیے، لیکن شرک آ گیا تو ایمان باطل ہو گیا۔ اگلی آیت میں ذرا سنیے، تعمیر مسجد بھی ہوتی تھی، بیت اللہ تعمیر کرتے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کیا تم بناتے ہو سقایۃ الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارۃ المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا، کمن آمنا، اے کا عمل من آمنا، اس شخص کے عمل کی طرح جو ایمان لایا۔ فرمایا مشرکو، کیا تم کعبۃ اللہ کی تعمیر، مسجد حرام کی تعمیر، حاجیوں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، یہ اس شخص کے عمل کے برابر ٹھہراتے ہو کا من آمنا، جو اللہ پر ایمان لے آیا آخرت کے دن پر اور جہاد کی اللہ کی راہ میں؟ لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں برابر۔ ایک موحد ہے، اس نے کعبہ تعمیر بھی نہیں کیا، بلکہ زندگی بھر کعبہ دیکھا بھی نہیں ہے بیچارے نے، پیسے اتنے نہیں تھے کہ وہاں جائے، ٹھیک ہے، تو حاجیوں کو وہ کیا کھلائے کیا پلائے، لیکن ہے توحید پر۔ تو فرمایا یہ اس مشرک کے برابر نہیں ہو سکتا جو کعبہ بھی تعمیر کرے، حاجیوں کو کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرا موحد بندہ اس سے بہت اعلیٰ ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ اور کیا کرتے تھے؟ سورہ انفال آیت 35 نکالیے ذرا، سورۃ انفال آیت نمبر 35۔ مشرکین نمازیں پڑھتے تھے، کیا؟ میں نے کتنی باتیں قرآن سے ثابت کر دیں، اب آخری بات نقطہ یہ پیش کرنے لگا ہوں کہ وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ ذرا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا، اور نہیں ہے ان کی نماز عند البیت، بیت اللہ کے پاس، الا مکاءً، مگر سیٹیاں، وتصدیۃً، اور تالیاں۔ ان کی نماز کیا ہے؟ سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔ اب آپ کہیں گے آیت کا مطلب کیا ہے؟ عام مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان کو مسجد کے باہر کھڑے ہوتے، سیٹی، یہ مکا کہتے ہیں کہ جب بندہ 2 انگلیاں منہ میں ڈالے زبان کے نیچے اور زور سے سانس باہر کی طرف نکالے تو پھونک مارے تو اس سے کیا نکلتی ہے؟ اس سیٹی کو کہتے ہیں مکاءً۔ اور تصدیہ، تالیاں پیٹنا،
اس کو وہ عبادت سمجھتے تھے۔ اس دور میں اگر یہ عبادت دیکھنی ہو تو یہ آپ کو کہاں ملے گی؟ قوالیوں والے میں تو آپ کو یہ ملے گی نا، جس کو ہم کہتے ہیں صبح صبح کا ٹائم ہے، قوالی شریف سن لو۔ اب دیکھو بانسریاں بج رہی ہیں اور دو چار بندے بیٹھے ہوئے ہیں تالیاں مار رہے ہیں، اور اس کو عبادت اور کارے ثواب سمجھتے ہیں کہ بھائی نیکی کا کام ہے۔ فرمایا مشرکین کی عبادت یہ ہے۔ ایک میرے شیخ مانا کرتے ہیں کہ مشرکین سیٹیوں کو عبادت نہیں کہتے تھے، اتنے بے وقوف نہیں تھے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تصدیہ، جس طرح سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا ایک عبث اور فضول اور بیکار کام ہے، اس طرح مشرکین بھی جو عبادت کرتے تھے بیت اللہ میں یہ بھی بیکار ہے۔ چاہے وہ سجدہ کریں، چاہے وہ طواف کریں، چاہے وہ قیام کرے، چاہے وہ رکوع کرے، چاہے وہ اعتکاف کرے، جس طرح سیٹیاں اور تالیاں ایک بیکار اور فضول کام ہے، اس طرح ان کی عبادتیں بھی کیا ہیں؟ کیوں فضول ہیں؟ حابطت، ضائع ہیں، شرک کی وجہ سے کیا ہیں؟ ضائع ہیں۔ معنی سمجھ میں آیا؟ تو مشرکین کا پھر آپ بتائیں جھگڑا کیا تھا؟ اتنی چیزیں وہ مانتے تھے، اختلاف کس چیز میں تھا؟ آئیے، اختلاف ان کا تھا توحید فی الالوہیت میں۔ لفظ یاد رکھ لو بھائی، کس میں؟ توحید فی الالوہیت میں۔ جھگڑا یہ تھا کہ الہ اکیلا اللہ نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ الہ صرف اکیلا ہو۔ الہ کا معنی کیا؟ حاجتیں پوری کرنے والا۔ تو وہ کہتے ہیں حاجتیں اللہ اکیلے نہیں پوری کرتا، اللہ کے ساتھ شریک ہیں۔ ایک اختلاف۔ دوسرا اختلاف ان کا یہ تھا کہ جن نیک اور بزرگ اور برگزیدہ لوگوں کو ہم پکارتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ کیا ہیں؟ یہ شفعاء ہیں، اور یہ اللہ سے ہم کو چھڑا لیں گے، جس کو کہتے ہیں شفاعت قہری۔ یعنی اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں کہ اللہ اس مشرک کو، مجھے پوجنے والے کو بخش دے، تو پھر اللہ ان کی بات لازمی مانتا ہے، رد کر ہی نہیں سکتا۔ قرآن نے اس قسم کی شفاعت کا رد کیا ہے۔ ہم کس قسم کی شفاعت کے قائل ہیں؟ قرآن سے انشاءاللہ میں وہ تفصیل سے بیان کروں گا۔ آئیے ذرا کھولیے قرآن کیا کہتا ہے۔ سورت کا نام ہے سورت زمر، آیت نمبر ہے 3۔ سورہ زمر آیت 3، 23واں پارہ ہے۔ تیئیسواں پارہ سورت کیا نام ہے؟ زمر نہیں نا، یہی تو پچھلے سال بھی کہا تھا، کئی لوگ اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ زمر۔ یہ زمر نہیں ہے، کیا ہے؟ وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا، زمرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو سورت زمر آیت نمبر 3 سنیے۔ الا للہ الدین الخالص، خبردار آگاہ جو اللہ ہی کے لیے ہے دین خالص، پکار خالص اللہ ہی کے لیے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اور کارساز بنا رکھے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم نہیں عبادت کرتے ان کی مگر اس لیے لیقربونا، تاکہ یہ ہمیں قریب کر دیں اللہ کے زلفی، مرتبے میں، درجے میں، منزلت میں۔
تاکہ یہ ہمیں کس کے قریب کر دیں؟ اللہ کے قریب۔ تو اب بتاؤ دوستو کہ اللہ کو مانتے تھے کہ نہیں؟ مانتے ہی نہیں بلکہ قرب اللہ کا چاہتے تھے، ان لوگوں کو وسیلہ بنا کر کہ ہم جو ان کو پوچھتے ہیں اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں کس کے قریب کر دیں؟ اللہ کے قریب کر دیں، اور یہ ہماری سفارش کریں۔ اس آیت کا معنی تفسیر ابن جریر نے یوں کیا ہے، إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ أَيْ مَنْزِلَةً وَدَرَجَةً وَلِيَشْفَعُوا لَنَا فِي حَوَائِجِنَا، تاکہ ہمیں منزلت اور درجے میں اللہ کے قریب کر دیں، وَيَشْفَعُوا لَنَا فِي حَوَائِجِنَا، اور ہماری حاجتوں میں یہ ہماری سفارش کریں۔ اللہ، یہ ان کا جھگڑا تھا۔ اور صرف یہی نہیں، ذرا دیکھتے جائیے، سورت کا نام ہے سورت صافات، آیت نمبر 35-36۔ سورت صافات، یہ سورہ یاسین کے بعد۔ مل گئی جگہ؟ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، انہم بے شک یہ لوگ، کانوا تھے، اذا قیل لہم جب کہا جاتا ان سے، لا الہ الا اللہ کہ کوئی الہ نہیں، حاجت روا نہیں، الا اللہ مگر اللہ، تو یستکبرون کیا کرتے تھے؟ اسی بات سے ان کو چڑ، یہی بات ان کی دکھتی رگ تھی کہ جب کہا جاتا کہ الہ کوئی نہیں اللہ کے سوا، حاجت روا کوئی نہیں اللہ کے سوا، حاجتیں پوری کرنے والا کوئی نہیں، یستکبرون بس آگ لگ جاتی۔ اس بات سے وہ ناراض نہیں ہوتے کہ کوئی کہتا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، بارش اللہ برساتا ہے، فصلیں اللہ اگاتا ہے، کشتی پار اللہ لگاتا، اس سے ان کو تکلیف کس سے ہوتی تھی؟ کہ لا الہ الا اللہ، جی ہاں، کہ جب شریکوں کو آپ کیا کرتے؟ رد کرتے کہ اللہ کے ساتھ کوئی الوہیت میں شریک نہیں، یستکبرون تکبر کرتے، اور کیا کہتے؟ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، کہتے کیا ہم چھوڑنے والے ہیں اپنے آلہہ کو؟ خالق کہا ان کو اپنا، مالک کہا ان کو اپنا، رازق کہا، کیا کہا؟ آلہہ، الہ۔ اب تو مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ ان کو جھگڑا کس میں تھا؟ کہ الہ اکیلا اللہ نہیں ہو سکتا، وہ یہ کہتے ہیں۔ تو کیا ہم اپنے آلہہ کو چھوڑ دیں؟ لشاعر مجنون، ایک شاعر مجنون کی وجہ سے۔ پیغمبر کو شاعر اور مجنون کہتے تھے، اللہ اکبر۔ اسی طرح سورت یونس آیت نمبر 18، سورت یونس آیت نمبر 18، سورت یونس۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ما ایسوں کی،
لا یضرہم ولا ینفعہم، جو نہ ان کو ضرر دے سکتے ہیں اور نہ نفع، وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ لوگ شفعاؤنا ہمارے سفارشی ہیں، عند اللہ، کس کے ہاں؟ اللہ کے ہاں۔ ہم ان کو اس لیے پوجتے ہیں، خدا نہیں کہتے، خالق مالک نہیں، موت و حیات کا مالک نہیں سمجھتے ان کو، ہم جو ان کو پوجتے ہیں تو اس لیے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، کس کے ہاں؟ تو میرا دوست، میری جان، یہ مکہ میں کعبۃ اللہ کے پاس جو 365 بت تھے، تو یہ ان کو خالق سمجھ کے نہیں پوجتے، ان کو وسیلہ اور سفارشی سمجھ کے پوجتے تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، جواب کیا ہے؟ اللہ نے جواب دیا، قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو آسمان و زمین کے اندر اس چیز کی جسے اللہ نہیں جانتا؟ تم بڑے آئے ہو اللہ کو اللہ کے سفارشی بتا رہے ہو، اللہ کو اپنے سفارشوں کا پتہ ہی نہیں ہے آسمان و زمین میں، اور تم اللہ کو اللہ کے کیا بتا رہے ہو کہ یہ اللہ کے ہاں سفارش کرے گا، یہ اللہ کے ہاں سفارش کرے گا۔ اللہ نہیں جانتے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کے علم میں اللہ کا کوئی سفارشی نہیں ہے، اگر ہوتا تو اللہ کے علم میں ہے ہی نہیں، قرآن تو کہتا ہی یہ ہے۔ اب میرے بھائیوں، جب مشرکین الہ کے اندر جھگڑا کرتے تھے کہ حاجتیں اکیلے اللہ نہیں پوری کرتا، بلکہ جھگڑا کیا تھا؟ جب نبی علیہ السلام نے کہا کہ الہ اکیلا اللہ ہے، تو وہ کہتے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے سارے الہوں کو ایک الہ بنا دیا کہ سارے الہ ختم اور ایک ہی الہ ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے کہ سارا کچھ اکیلا اللہ کرتا ہے۔ تو پھر رب نے بھی کمال کر دیا کہ جب ان کا جھگڑا الہ میں تھا تو اللہ نے 37 مرتبہ قرآن میں یہی جملہ دہرایا، لا الہ الا اللہ، ایک دفعہ نہیں، کتنی دفعہ؟ امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ کئی لوگ آج لا الہ الا اللہ کی تسبیح تو پڑھتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ ایسا بھی کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، دیکھیں نا، تو وہ لا کو تو اسے اٹھاتے ہیں، الا اللہ درز دل پہ مارتے ہیں، کہتے ہیں یہ دل پہ ضرب مار رہے ہیں۔ تو آدھا گھنٹہ جب وہ سر اس طرح مارتے ہیں تو ان کا دماغ چکرا جاتا ہے۔ ضرب ایسے نہیں میرا دوست، اس کا معنی سمجھ کے قرآن نے الہ کا معنی کیا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے کیا؟ اس کو تو سمجھ، اور یہ سمجھ آتا ہے قرآن سے۔ اس انداز سے قرآن بندہ پڑھتا ہے تو پھر انسان کے دل میں توحید کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہے، اور اس کی ایک لذت ہے، ایک انسان کو قوت بخشتا ہے۔ اسی کے لیے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا کلمہ قرآن مقدس میں بار بار ذکر کرتا ہے۔ ذرا دیکھیے سورۃ صاد آیت 5 دیکھیے، 23واں پارہ سورۃ صاد، تاکہ ذرا آپ کو مشرکین کا پتہ چل جائے کہ ان کو اختلاف کس چیز سے تھا۔ سورۃ صاد آیت نمبر 5،
اللہ، لفظ کیا ہے ذرا دیکھیے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا بنا دیا اس نے بہت سارے الہوں کو ایک ہی الہ، ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ بہت عجیب سی چیز ہے، وانطلق الملأ، سردار اٹھ پڑے چل پڑے، منہم ان میں سے، اور کیا کہنے لگے، ان امشوا، اٹھو۔ جب نبی نے تقریر کی کہ الہ کون ہے، تو جب ہضم نہیں ہوا نا تو ان کے جو سردار تھے رؤسا اٹھ کے اپنی عوام سے کہتے ہیں اٹھو 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 اٹھو، ادھر تقریر نہیں سنو، یہاں سے اٹھو، امشو، چلو، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اور اپنے خداؤں پہ ڈٹ جاؤ، اپنے آلہہ پہ کیا ہو جاؤ، ہاں ڈٹ جاؤ، إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، یہ جو کہتے ہیں کہ الہ صرف اللہ ہے، إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، اس میں کوئی غرض ہے، اس کی کیا ہے، یہ اتنا بڑا اجتماع قائم کیا ہوا ہے اور صرف یہی زور ہے کہ لا الہ الا اللہ، سارے معبودوں کے اوپر جو ہے تلوار پھیر دی، اس میں کوئی ان کی کیا ہے، غرض ہے۔ تو بھائی غرض تو یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور کیا غرض، لیکن مشرک کا دماغ کہیں اور جا رہا تھا۔ اللہ، تو میرے دوستو یہ چیزیں تھیں مشرکین اور مومنین کے درمیان اختلافی۔ اب آگے ہم چل کے پڑھتے ہیں، بلکہ سورت بنی اسرائیل آیت 45-46 بھی دیکھ لو، ذرا اور ایمان تازہ ہو جائے نا۔ بہت ساری آیات ہیں، ہمارے پاس وقت تھوڑا ہوتا ہے، ورنہ دل تو کرتا ہے کہ یہ ساری آیتیں بندہ کھولے۔ آیت 45-46، اب مزہ آئے گا ذرا۔ فرمایا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ آیت ملی ہے، آیت 45 دیکھ لو ذرا، 46۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ، اور جب تو یاد کرتا ہے اپنے رب کو، فِي الْقُرْآنِ، قرآن میں، وَحْدَهُ، اکیلے اللہ کا۔ قرآن میں اکیلے اللہ کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قرآن سے جب آپ اکیلے اللہ کی توحید بیان کرتے ہو تو وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، یہ لوگ پھر جاتے ہیں اپنی پشتوں کے بل، نفورا، نفرت کرتے ہوئے، کیا کرتے ہوئے، نفرت کرتے ہوئے اٹھ جاتے ہیں۔ ہضم نہیں ہوتی ان سے توحید، جتنی ہضم نہیں ہوتی آپ کو چاہیے کہ اتنا ہی اس پہ زیادہ زور لگاؤ اور اس کو سناؤ۔ کئی لوگوں کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شرک کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور کہلواتے اپنے آپ کو مسلمان ہیں پکا، تو جب وہ آپ توحید سنائیں تو ان کو اور تو کوئی طریقہ نہیں آتا، کہتے ہیں جی یہ محض توحید سے کام نہیں چلتا، محض توحید سے کام نہیں ہو بھائی، توحید کے بغیر کام نہیں چلتا، کام چلتا ہی توحید سے ہے۔ اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا ہی توحید کے لیے کیا، اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا ہی توحید کے لیے ہے۔ توحید کو اگر آپ نکال دو تو پیچھے کیا رہے گا؟ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو الحمدللہ، یہ توحید نہیں ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، یہ توحید ہے۔ الرحمن الرحیم توحید ہے، مالک یوم الدین توحید ہے، ایاک نعبد توحید ہے، وایاک نستعین توحید ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ توحید کا راستہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یہ توحیدیوں کا راستہ ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ مشرکین کے راستے سے اپنے آپ کو بچانے کی دعا ہے۔ قرآن تو نری توحید ہی توحید ہے، لیکن اگر کوئی بندہ سمجھے